اپنے احساسات کو سمجھنا۔ باپ آج شام میری مدد کر، میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے سنیں بلکہ چاہتی ہوں کہ تجھے سنیں۔ سو میری دعا ہے کہ سب لوگ توجہ سے بیٹھیں اور واقعی آج شام کچھ سیکھیں، نہ کہ صرف سنیں بلکہ اس احساسات کے سارے معاملے کے متعلق کچھ سیکھیں، اور یہ کہ ہمیں کس طرح یسوع کے نام میں اس سے نمٹنا ہے۔ آمین۔ لوگ ہمیشہ اپنے احساسات کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں۔ لوگ دعا میں آ کر یہ کہتے کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں، وہ محسوس کرتی ہوں، لیکن ہم سب احساسات رکھتے ہیں۔ احساسات کے متعلق جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور ناپائیدار ہوتے ہیں۔ سو چونکہ میں کچھ محسوس کرتی ہوں مطلب یہ نہیں کہ وہی سچ ہے۔ سو پہلا سبق کہ ہر وہ بات جو آپ محسوس کرتے ہیں سچ نہیں۔ مثلاً آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ بالکل اچھے نہیں، جبکہ لکھا ہے آپ اس کے نزدیک بے حد قیمتی اور قابل قدر ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کے لیے آپ کو کبھی معافی نہیں مل سکتی، لیکن اگر آپ سچائی کو جانیں گے تو سچائی یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، اور ہمیں ماضی کو بھلانا ہے اور مستقبل کی چیزوں کے لیے زور مارنا ہے۔ شاید آپ کو معافی مل چکی ہے لیکن آپ اب تک پچھتا رہے ہیں، لیکن وہ پچھتاوا جو آپ کو محسوس ہوتا ہے دراصل جھوٹ ہے، کیونکہ اگر گناہ مٹ چکا ہے تو اس پر پچھتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو آپ کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ بات جو میں محسوس کر رہی ہوں جس پر بہت مرتبہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، کیا یہ احساس سچا ہے یا یہ کلام کے مطابق درست ہے، یا یہ محض ایک فضول بات ہے جو کہیں سے آ گئی اور میری زندگی میں بہت عرصے سے موجود ہے اور مجھے اس کی جڑ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی ایسی بات کا یقین کرتی ہوں جو سچ نہیں ہے تو کیا آپ جانتے ہیں جھوٹ پر اگر یقین کریں تو یہ جکڑ کر رکھتا ہے۔ آج شام یہاں ایسے لوگ ہیں جو چند ایسی باتوں کا یقین کرتے ہیں جو کہ بالکل سچ نہیں، اور اس لیے کلام کو سننا انتہائی قابل قدر ہے۔ کلام کو سنیں، کلام کو سنیں اور اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر غور کریں، آج کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کامل سچائی اور کچھ نہیں، کامل طور پر ایک ہی کامل سچائی ہے اور وہ یسوع ہے۔ آمین۔ سو رومیو 8:8 دیکھتے ہیں۔ سو وہ جو جسمانی ہیں، یعنی جسمانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی جسمانی، سب کہیں جسمانی، جسمانی بھوک اور نیت کی آرزو کو پورا کرنے والے۔ آپ کو پتا ہے آرزو کیا ہے؟ ایک اچانک اٹھنے والی اچانک اٹھنے والی خواہش کے جیسے چاکلیٹ، سیل۔ جسمانی فطرت کی آرزو، جس کا مطلب ہمارا وہ حصہ ہے جو اب تک مسلوب نہیں کیا گیا، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے یا اس کے آگے مقبول نہیں ٹھہرتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہمارا زندگی میں کچھ بھی جسمانی ہو تو خدا ہمیں قبول نہیں کرتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا رویہ خدا کے حضور پسندیدہ نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسا برتاؤ رکھیں۔ تو آئیے لفظ زندگی گزارنا پر 1 منٹ کے لیے غور کرتے ہیں۔ میں نے بہت سال بدن کے مطابق زندگی میں گزارے ہیں اور یقیناً کچھ کو اس کا تجربہ ہوگا۔ شاید آپ ابھی بھی اسی صورتحال میں ہو اور آپ کو محسوس نہ ہو کہ ایسا ہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کا دل کچھ کرنے کو چاہتا ہے آپ جا کر کرتے ہیں، یا جب بھی آپ کا دل کچھ کرنے کو نہیں چاہتا آپ نہیں کرتے۔ ہم اپنے احساسات تلے مغلوب ہوتے ہیں۔ ہم بدن کو خوراک کھلاتے ہیں، جس کو جتنا کھلائیں گے وہ اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جسے جتنا کم کھلائیں گے وہ اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ سو خدا کی مدد اور پاک روح کے فضل کے وسیلے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جانیں کہ ابلیس کیا ہے اور خدا کیا ہے،
اور ہمیں صبر کے پھل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سب کے پاس ہے. کبھی یہ مت کہیں کہ آپ میں بالکل صبر نہیں ہے اور خود پر قابو نہیں رکھ سکتے. ہاں ہو سکتا ہے آپ چاہتے نہ ہوں لیکن آپ رکھ سکتے ہیں. سو ہم جتنا خدا کے ساتھ چلیں گے اور بدن کا انکار کریں گے وہ اتنا ہی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ پر اس کا کچھ اختیار نہ رہے گا. کیٹرنگ. لوگوں کا کیٹرنگ کا کاروبار ہوتا ہے. میں تقریبات کی میزبانی اور انتظام کر چکی ہوں. اب دیکھیں اگر آپ بوفے پر جاتے ہیں تو آپ کو خاص خدمات نہیں ملتی. آپ اپنی پلیٹ لے کر خود اس میں کھانا لیتے ہیں اور اسے ٹیبل پر لے جا کر خود اپنا نیپکن پکڑتے ہیں. پانی بھی شاید وہ آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کھاتے اور قیمت ادا کرتے ہیں اور بل یقیناً اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ 5 اسٹار میں جاتے ہیں تو وہاں 2-3 ویٹرز آپ کے لیے سروس کرتے ہیں. آپ باتھ روم جانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنا نیپکن ٹیبل پر چھوڑ دیتے ہیں مگر واپس آنے پر وہ آپ کو سلیقے سے ملتا ہے. مطلب ہر چیز بہت ہی خاص ہوتی ہے. ہر چیز آپ کی ذاتی ہے. جب آپ ٹیبل پر آتے ہیں تو وہ آپ کو مسٹر اور مسز کہتے ہیں بالکل ایک بادشاہ کی طرح. آپ کو اپنا کھانا خود نہیں لینا پڑتا نہ ٹیبل صاف کرنا پڑتا ہے. جب آپ بوفے پر جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ برتن بھی خود صاف کریں لیکن آپ کھانے کی پوری قیمت ادا کرتے ہیں. جی ہاں جب ہم اپنے بدن کی جسمانی طور پر دیکھ بھال کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یا تو ہم اب قیمت ادا کریں گے یا بعد میں ادا کریں گے. سو یا تو ہم کہیں کہ نہیں ہم خدا کے ساتھ چلیں گے اور اب قیمت ادا کریں گے اور اگر میرے بدن کو ہیبت ناک دورہ پڑتا ہے تو پڑنے دو. ایسا واقعی ہوتا ہے. جب ہم اپنے بدن میں محسوس کرتے ہیں جب ہم اس کی نہیں سنتے. آپ میں سے کتنے لوگ اس احساس سے واقف ہیں کہ جیسے میرے اور ڈیو کے بیچ بحث ہو گئی اور مجھے لگا کہ وہ غلط ہیں لیکن خدا میرے دل میں ڈالتا ہے کہ مجھے جا کر معافی مانگنا چاہیے. تو میرا بدن ایسی باتوں سے نفرت کرے گا کہ مجھے ان کے سامنے جھکنا پڑے. اور جیسے میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ اگر ڈیو غلط ہے تو وہ اس بات کو مانے لیکن وہ زیادہ تر ایسا نہیں کرتے. کیا آپ کے ہاں ایسے مرد ہیں کہ جنہیں یہ جملہ پسند ہی نہیں کہ میں غلط ہوں؟ لگتا ہے یہ کوئی مردانہ صفت ہے. پتہ نہیں. جی یہ بات میرے بدن کے لیے خاصی مشکل ہو سکتی ہے. دیکھیں سالوں پہلے جب میرے بدن کے لیے یہ سب کچھ کرنا بڑا مشکل تھا جبکہ ابھی میرے اندر منہ کو بند رکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی. کیا یہاں بھی کوئی ایسا ہے؟ مطلب میں اپنے منہ کو کبھی بھی بند نہیں رکھ پاتی تھی. سو جب بھی میری مرضی پوری نہ ہوتی اور میرا بدن بے چین ہو جاتا تو میں کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتی. آج شام کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے بدل دیا ہے. دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو آپ ایسا دکھ اٹھا لیں جو آپ کو ہمیشہ بندھن میں جکڑے رہے اور آپ دکھ اٹھاتے جائیں یا آپ کا دکھ وقتی ہو سکتا ہے اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں اس چیز کا مزید آپ پر اختیار نہیں اور آپ آزاد ہیں. پہلا کرنتھیوں 3:3. پولوس کرنتھس کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے جن میں روح کی نعمتیں کام کرتی ہیں. انہیں تو سب سے بہترین ہونا چاہیے اور وہ ان سے کہتا ہے مسیحیوں سے. فرض کریں ان کی بھی ایسی ہی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. یقیناً اس میں اتنے لوگ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کسی غار میں تھا لیکن مان لیتے ہیں کہ وہ ایک بڑی زبردست میٹنگ تھی اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا اور پولوس ان کو دیکھ کر کہتا ہے تم اب تک جسمانی ہو. اب دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں دیکھا میں پولوس سے اچھی ہوں. تم اب تک جسمانی ہو بدن کی فطرت رکھتے ہو
کیونکہ تم اب تک معمولی آرزوؤں کے قبضہ میں ہو، اس لیے کہ جب تک تم میں حسد اور جلن اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے، اور تم غیر تبدیل شدہ کی مانند برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھیں، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدلاؤ ہونا چاہیے۔ اب ہر چیز راتوں رات تو بدل نہیں جاتی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم اس کی شبیہ پر ڈھلتے جاتے ہیں، جلال سے جلال تک۔ اگر آپ کل رات ہی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ تقریباً 400 لوگوں نے کل رات دعوت مسیح کو قبول کیا، اگر آپ نے مسیح کو کل رات ہی قبول کیا ہے اور آپ نے خود میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی تو اس کی بالکل فکر مت کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی نجات 20 سال پرانی ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا، اور آپ اسی پہاڑ کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں جس کے گرد 20 سال پہلے گھوم رہے تھے، اور اب تک اپنے منہ کو بند نہیں کر سکتے، اور آپ کے ذہن میں اب تک گند بھرا ہوا ہے، میرے خیال سے یہاں والے اس معاملے میں اچھے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، میں ان کو کلام سناتی ہوں جو میری طرف دیکھ کر زیادہ مسکرائیں۔ اب میری بلاہٹ ایمانداروں کی تربیت اور ان کی نشو نما میں مدد کرنے کی ہے، کیونکہ میں بڑے عرصے سے مسیحی تھی، بلکہ میں تو کہوں گی کہ میں بڑے عرصے سے پریشان حال تھی۔ پریشان حال گناہگار ہونا الگ بات ہے، اور پریشان حال راست باز ہونا الگ بات ہے۔ آمین۔ جب ہم مسیح کو اپنے لیے بطور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ہمیں پہلے جیسا نہیں رہنا چاہیے۔ میں آج بھی اپنی زندگی میں ہر وقت بدلاؤ دیکھ سکتی ہوں۔ سال کے اختتام تک میں ویسی نہ رہوں گی جیسی اب ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس کانفرنس میں آتے ہیں اور پورے 4 سیشن بیٹھتے ہیں، یا اگر آپ ایک ہی سیشن کے لیے آتے یا جیسے بھی آتے ہیں اور کچھ بدلاؤ نہیں تو یہ وقت کا ضیاع تھا۔ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں کہ ضائع کریں۔ ہم صرف کلام سنتے ہی نہیں، خدا کی مدد سے اس استعمال بھی کرتے ہیں۔ یوحنا 13:17، اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرط یہ کہ ان پر عمل بھی کرو۔ ہم نئے مخلوق ہیں، لکھا ہے پرانی انسانیت کو اتار پھینکو اور نئی انسانیت کو پہن لو۔ جذبات بہت غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو کہا تم بہت ناپائیدار ہو، اور جب آپ نے ان سے یہ کہا تو دراصل آپ نے کہا کہ میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، تم ایک دن کچھ ہوتے ہو اور دوسرے دن کچھ اور ہوتے ہو۔ اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احساسات ناپائیدار ہوتے ہیں جو کہ اچانک بدل جاتے ہیں۔ آپ رات کو سوتے وقت اگلی صبح کچھ کرنے کی چاہت رکھ سکتے ہیں، اور اگلی صبح جاگنے پر وہ چاہت سرے سے غائب ہو چکی ہے، اور اب آپ بالکل ویسا نہیں کرنا چاہتے۔ میرے ساتھ کل ہی ایسا ہوا۔ میں ہر روز کئی میل واک کرتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ جب نہ کر پاؤں تو مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب کانفرنسز کرتی ہوں تب نہیں کر پاتی۔ میں یہاں لائف چرچ میں کسی کام سے ایک دن پہلے آ گئی تھی، اس بار میں یہاں 3 دن کے لیے ہوں، میں جلد گھر جانا چاہتی ہوں اور پھر سے واک کرنا چاہتی ہوں۔ عموماً میں ہفتے کو واک نہیں کرتی، کیونکہ جب میں کانفرنس سے گھر جاتی ہوں تو میں بہت تھک چکی ہوتی ہوں۔ جمعرات کی شام میں نے ڈیو سے کہا، ہفتے کو گھر جا کر باہر کھانا کھانے کے بجائے پہلے جا کر واک کروں گی اور پھر کھانا گھر لا کر کھائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعے کی صبح جب میں اٹھی تب بھی میرا وہی ارادہ تھا۔ یہ جمعرات کی شام تھی اور تب بھی میرا ارادہ وہی تھا۔ پھر جمعے کی صبح جب میں اٹھی تو میں ذرا تھکی سی تھی، اور میں نے سوچا پتا نہیں ہفتے کو میرا دل واک کرنے کو چاہ رہا ہے یا نہیں، اور پھر دن کے باقی حصے میں مجھے تھوڑا بہت بہتر محسوس ہونے لگا۔ بالآخر طے پایا میں گھر جاؤں گی اور ہفتے کو واک کروں گی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ہفتے تک انتظار کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں کسی ایسے معاملے میں تو ایسا کر سکتی ہوں، یہ کوئی زندگی بدلنے والا فیصلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ ایسا برتاؤ نہیں کر سکتے۔
کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق آپ کو اپنا ذہن بنانا اور بنائے رکھنا پڑتا ہے، چاہے آپ کو جیسا بھی محسوس ہو، آپ کو بس آگے بڑھ کر اسے کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو احساسات غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی تو احساسات ایسے وقت ابھر آتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے۔ ہمیں ورزش کا احساس بڑا اچھا لگتا ہے، گیراج کی صفائی کا احساس، ہمیں کام پر جانے یا بلز کی ادائیگی کا احساس بھی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ احساسات ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مائک جو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور یہاں ہدیے والے کام میں میری مدد کرتے ہیں، ان کی بیوی پینی میری ایڈمن اسسٹنٹ ہے، وہ ورزش کی زیادہ شوقین نہیں ہے۔ تو ورزش کے دوران میری باتیں سننے کے بعد جب پچھلے ہفتے میں نے سینٹ لوئس کے شہر کے چرچ میں تعلیم دی، اس نے کہا پتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ورزش کو اہمیت نہیں دی، لیکن زندگی کے اس موڑ پر ایسا کر رہی ہوں۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے فوائد کو دیکھ لیا ہے۔ یاد ہے میں نے کل رات آپ سے بات کی کہ آپ اگر اس کے فوائد کو جانتے ہیں تو میری قوت میں حیران کن اضافہ ہے، فائدہ ہے۔ سو ایسا ہے کہ میں اس پر غور ہی نہیں کرتی کہ میں کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ میں تو اس سے اگلی بات پر غور کرتی ہوں کہ اس سے ملے گا کیا۔ جی اس کے پاس یہ مکاشفہ نہ تھا، لیکن اس نے کہا بہرحال میں نے ایک دن اس اسٹوریج کیبنٹ کو دیکھا جو بہت گندا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی صفائی کروں۔ میں نے کہا میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ سو آپ نے دیکھا ہم سب کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کرنے کا احساس ہمیں ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں، اور ہم سب کے لیے ایسی چیزیں بھی ہوں گی جنہیں کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں نہ کریں۔ میں اس بات کو دہراؤں گی کیونکہ کبھی کبھار ہمیں دوبارہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یسوع نے کہا میں تم سے پھر کہتا ہوں۔ سو میں آپ سے پھر کہتی ہوں، ہم سبھی کا دل کچھ کاموں کو کرنے کو چاہتا ہے اور ہم سبھی کا دل کچھ کاموں کو کرنے کو نہیں چاہتا، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو کرنا ضروری ہیں، چاہے دل ان کے متعلق جو بھی کہے۔ اور زندگی کے بہت سے معاملات میں رک کر آپ کو اپنے احساسات کی رائے بھی لینی پڑتی ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا اتنے سال سفر کرنے اور ہوٹلز میں رہنے اور کانفرنسز کرنے کے بعد آپ اپنے سفر کے متعلق کیا محسوس کرتی ہیں؟ اور پتہ ہے میرے جواب نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیں، میں نے کبھی یہ خود سے نہیں پوچھا، اگر خود سے پوچھوں گی تو مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیا محسوس کر سکتی ہوں۔ میں محسوس کر سکتی ہوں کہ گھر پہ رہوں، صوفے پہ بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کو کھلاؤں۔ میں محسوس نہیں کرتی کہ مجھے پھر کسی ہوٹل کے کمرے میں رہنا چاہیے، لیکن بات میرے محسوس کرنے کی نہیں ہے، کیونکہ میں نے طے کر رکھا ہے کہ اپنی دوڑوں گی، میں دوڑ کو ختم کروں گی، اور میں وہ سب کروں گی جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے، اور وہ سب کروں گی جو کلام میں لکھا ہے، تمام کا تمام، آدھا نہیں، پونا نہیں، تمام۔ اگر ہمیں چرچ میں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ کہ ہمیں معمولی نہیں بنے رہنا، یعنی گھٹیا اور عظیم کے درمیان میں نہیں رہنا۔ خدا نے ہمیں عظمت کی خاطر بلایا ہے، اس نے ہمیں کہیں سے نکالا تاکہ کہیں لے کر چلے، اور ہم اسرائیلیوں کی مانند نہیں بننا چاہتے جو نکل تو آئے ہیں لیکن ویرانوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور وعدہ کی سرزمین تک نہیں پہنچ پائے۔ مجھے لگتا ہے مجھے نہیں لگتا، اپنی رائے اتنی بھی نہ لیں۔ ہم یقیناً خود سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اپنے احساسات پر اس قدر گفتگو نہ کریں۔ مجھے لگتا ہے میں ہار مان لوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ اب ڈیو نے کل ہی مجھ سے کہا پتہ ہے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا
کہ میں گولف کھیلوں. میں صرف اس لیے کھیلتا ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے. میں نے کہا ذرا پھر سے کہنا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کھیلتا ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے اور میری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے وہ مذاق کر رہے تھے، لیکن مجھے اب بھی حیرانی ہے. پتا ہے ہم غصہ کرنا نہیں چاہتے. کاش مجھے غصہ نہ آئے، کیونکہ اگر غصہ نہ آئے تو مجھے خود کو قابو نہیں کرنا پڑے گا. کاش مجھے کبھی ایسے تند اور تیز قہر آلود احساسات زمین کے کسی بھی باشندے کے خلاف کبھی بھی پیش نہ آئیں، چاہے وہ جو بھی کریں. کاش کہ میں دنیا بھر کے ہر ستانے والے شخص کے لیے ایسا احساس رکھ سکوں. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے انہیں پیار کرنے کا حکم ملا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ملا کہ مجھے ایسا محسوس ہو. آمین. میں نے کہا ہمیں یہ باتیں بند کرنی ہے کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا. کاش میں کبھی بے صبری کو محسوس نہ کروں. خداوند رحم فرما. ہم نے کل رات اس پر بات کی. اگر آپ نہیں تھے تو سی ڈی خرید لیں. کبھی کبھار مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے اس سے نفرت ہے. یعنی یہ تو میری حماقت کی انتہا ہے کہ میں کسی سے حسد کروں. کبھی کبھار مجھے غصہ آتا ہے، کبھی کبھار میں چڑچڑا محسوس کرتی ہوں، کبھی میں رنجیدہ ہو جاتی ہوں، کبھی لوگ میرا دل دکھاتے ہیں. لیکن اصل پیغام یہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. صرف اس لیے کہ آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس لیے کہ آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے آپ کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں میں نے کیا سیکھا. اگر مجھے خود کا مقابلہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنے کی تکلیف پیش آ رہی ہے اور مجھے وہ چاہیے جو ان کے پاس ہے، تو سب سے پہلے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اگر یہ حماقت دور نہ ہو تو میں انہیں تحفہ بھیجتی ہوں. جی ہاں، اچھائی کرنے سے ہی ہم ابلیس کی کمر توڑ کر اسے اپنی کمر سے ہٹا سکتے ہیں. رومیو 12:21 بائبل کے طاقتور ترین حوالہ جات میں سے ایک ہے. سیدھی بات کہ ہم اچھائی سے برائی پر غالب آتے ہیں. ہم اچھائی سے برائی پر غالب آتے ہیں. میں نے اپنے تمام تر ماضی پر مکمل غلبہ پایا جب میں نے فیصلہ کیا جو میرے دل کے خلاف تھا، کہ میں اپنے والد کی جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی دیکھ بھال کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ ابھی زندہ ہیں. جب آپ صحیح کام کرتے ہیں چاہے آپ کو جیسا بھی محسوس ہو، اس سب سے دشمن کے قلعے آپ کی زندگی سے ٹوٹ جاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں؟ اور کوئی بات نہیں آپ خدا کو اپنے احساسات بتا سکتے ہیں. غصے کو محسوس کرنا گناہ نہیں، غصہ کرنا گناہ ہے.